ابتدا اس خدائے بابرکت کے نام سے جو میرے اور آپ کے دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ میں ہوں قرۃ العین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسے واقعات نظر کے سامنے سے گزرتے ہیں کہ جو لگتا ہے کہ شاید اس سے بڑا ظلم تو کبھی ہوا ہی نہیں ہوگا، لیکن پھر کوئی نہ کوئی اتنا مظلوم ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ تصور سے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی اس طرح سے بھی کر سکتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں اس وقت شانتی کی، شانتی جو کہ ہماری مائنورٹی سے بلانگ کرتی ہے، ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کی شادی ہوتی ہے اور اس شادی کے بعد کتنے سپنے سجا کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ ایک دن گزرتا ہے اور دوسرے دن اس کے ساتھ وہ ظلم ہوتا ہے کہ شاید جانور بھی اپنے بیٹر ہاف کے ساتھ ایسا نہیں کرتے ہوں گے۔ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کسی اور نے نہیں، اس کے اپنے شوہر نے کیا۔ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کسی اور نے نہیں، اس کے اپنے محافظ نے کیا۔ اس نے کیا جسے سب گھر والوں کی پسند سے، اپنی پسند سے اس نے اپنی زندگی میں شامل کیا، اور نہ صرف یہ ظلم ہوا بلکہ اس ظلم کو چھپانے کی بھی کوشش کی گئی۔ وہ بچی آج بھی ٹراما میں ہے اور اس وقت سول ہاسپٹل کے ٹراما وارڈ میں موجود ہے۔ کل ایک رپورٹ پیش کی ہے ثروت جبین نے، جو کہ ہماری ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان کی ہی ممبر ہیں، اور انہوں نے سول ہاسپٹل جا کر ان کے بارے میں ایک رپورٹ دی ہے، جو کہ اس اپنی بات کے بعد میں اس میں شامل کروں گی، تو اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اس میں آپ کو شانتی کی فیملی سے بھی نظر آئے گی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے رپورٹ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی جس کی شادی ہوئی، وہ ایک دن جو ہوتا ہے پگ پھیرے کا کہہ لیں اس کو، یا جیسے ایک دن میکے جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے، تو وہ میکے گئی اور پھر وہ واپس آئی، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا جو آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کی سوچ بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ اس کے ساتھ وہ ہوا کیسے کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، جبکہ وہ اس کے نکاح میں آ چکی ہے اور اب وہ جو ہے اس کا محافظ ہے۔ جناب، ہوتا کچھ یوں ہے کہ 15 جون کو شانتی کی شادی ہوتی ہے، 16 تاریخ کو اس کا ستارے کا ایک ان کی رسم ہوتی ہے، وہ جاتی ہے، اور 17 تاریخ کو واقعہ ہوتا ہے۔ اور اس واقعے کو ایک نارمل واقعہ نارمل واقعے کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جی شادیاں ہوتی ہیں تو شاید لڑکیوں کو کبھی کبھی ہاسپٹل بھی جانا پڑ جاتا ہے۔ لڑکے والوں نے، یعنی کہ اس کی شانتی کے شوہر نے یا اس کے سسرال نے بات کو اس طرح سے دبانے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا ہے وہ بھی پھر اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد اسے انکل سریا ہاسپٹل لے گئے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر سرجری ہوئی۔ سرجری کے بعد لڑکی کو گھر واپس بھیج دیا گیا، لیکن اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور پھر اس کے والدین جب اس سے ملنے کے لیے آئے تو اس نے کہا کہ رو کے التجا کی کہ مجھے لے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اور پھر اسے گھر لے کے گئے تو تب ساری سچویشن پتہ چلی کہ اس نے بتایا کہ کس بے دردی سے اس کے اپنے شوہر نے، اپنے محافظ نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، جو شاید کوئی ریپسٹ بھی نہیں کرتا کسی عورت کے ساتھ۔ مجھے نہیں معلوم، میں اس لڑکی کی غم میں برابر کی شریک ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس آدمی کے ذہن میں چل کیا رہا تھا، آخر وہ کس نشے کے تحت یہ سب کچھ کر رہا تھا، کیا دماغ میں تھا اس کے، جو اس نے ایکسپلور کرنا شروع کر دیا اس لڑکی کو۔ نہ صرف راڈ اس نے آگے سے ڈال کے پیچھے نکال کے اس کے اندر کی انتڑیاں تک نکال لی اس نے۔ کس قسم کا آدمی تھا وہ، کیا کرتا رہا وہ، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور اس پر ظلم یہ کہ اس کے اپنے گھر والے، سسرال والے اس بات کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کو ہاسپٹل لے کے گئے اور اسے ایک نارمل واقعہ پیش کیا، جبکہ یہ نارمل واقعہ نہیں تھا۔ اب وہ بچی جب گھر پہنچتی ہے، یعنی کہ 18 تاریخ کو انکل سریا میں ہوا، اور 1 تاریخ کو وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوتی ہے، اور 1 جولائی سے لے کے آج تک وہ ٹراما میں ہے، اور اس وقت سول ہاسپٹل کے ٹراما سینٹر میں موجود ہے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ کیوں ہم اپنے لڑکوں پہ توجہ نہیں دے رہے؟ کیسا میڈیا دیکھ رہے ہیں یہ لوگ؟ کیا دیکھ رہے ہیں ایسا کہ اتنے پاگل ہو جاتے ہیں؟ یہ سوچنے والا سوال ہے۔ اس کے اینڈ میں رپورٹ شامل کروں گی جو ثروت جبین نے بنائی، ہماری ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان کی ممبر ہیں، وہ گئی ہیں اور انہوں نے جا کے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ جیسے اس کیس میں آج ہیئرنگ بھی ہونی ہے صبح میں، اور دیکھتے ہیں کہ
کیا سامنے آتا ہے، اصل حقائق سامنے آئیں گے. لیکن بہت ایسی بات ہے کہ شاید میں اس کو صحیح طرح سے ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی، میرے پاس وہ پراپر ورڈز ہی نہیں ہے کہ میں اس واقعے کو صحیح طریقے سے ایکسپلین کر سکوں. لیکن آپ سمجھ جائیں اس طرح سے کہ اس نے ایک راڈ استعمال کی، اس کو آگے پیچھے اس کے جو ہے نا وہ راڈ کا استعمال کیا اس نے، اور اس کے اندر سے بھی سب کچھ نکالنے کی کوشش کی. پتہ نہیں وہ کس ذہنی حالت میں تھا، کس طبیعت کا مالک تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ بگڑے ہوئے لڑکوں کی شادیاں کر کے لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو بیوی ہوگی وہ اس کو سنبھال لے گی، اس کو صحیح کر دے گی. ایسے خطرناک قسم کے لڑکوں کو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے. آپ میں اور میرے خیال میں شادی سے پہلے ایک ذہنی ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے کہ آیا جو جس سے شادی کی جا رہی ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے یا نہیں. کیونکہ آج کل جتنے بھی کیسز آ رہے ہیں اس میں موسٹلی مردوں کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور وہ سارا جو فرسٹریشن ہے وہ اپنی بیویوں پہ نکال دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ جب اگر وہ بچی صحیح بھی ہو گئی بالفرض تو اس کے ذہن سے یہ واقعہ مٹے گا کبھی؟ کیا وہ اپنے شوہر کو معاف کر پائے گی کبھی؟ کیا وہ اس کی بیوی رہنا چاہتی ہوگی؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جو اس وقت جنم لے رہے ہیں. لیکن ان سب پہ بھی ہم بات کریں گے جب ہمارے پاس ہیئرنگ رپورٹ آ جائے گی، اور پھر ملیں گے کسی نہ کسی اور رپورٹ کے ساتھ. تب تک دیکھ رہیے میرا یوٹیوب چینل. اللہ حافظ. ہاسپٹل جے باہر ٹراما سینٹر تے بیٹھی آیا. درندہ صفت جانور ایتری تشدد پنجی ज़ाल सां کہ لوہے جے سر सां ان کے सॼो चीरे फाड़े छॾियो आहे. जो वो छोकिरी शांति महेश्वरी अॼु 13-14 ॾींहं आहे हिते ICU में इंतिहाई निगहदाश्त वार्ड में मौजूदु आहे ऐं अञा ताईं कोमे में आहे. मूंसां गॾु हींअर उन जा घर वारा मौजूदु आहिनि. पुछूं था त डॉक्टर्स छा था चवनि. पर 13 ॾींहं थिया आहिनि, माना मुसलसल हुनजी कंडीशन जेको आहे उहो सही न पई थिए. अॼु असांखे उन्हनि चयो त कंडीशन छोकिरी जी बिगड़ी आहे मतिलबु त अञा वधीक ख़राबु पई थिए न. इन करे असां इन में थोरो आहियूं, रंज गम में आहियूं त शांति जो जेको सो इलाजु जेको आहे उहो बहितर थिए, सुठो थिए. ट्रामा में बि सुठो थियो आहे. असां चाहियूं था त हिन खे अहिड़ी सज़ा मिले जेको पाकिस्तान जे कानून में हिकिड़ी नवाण हुजे. ऐं हुकूमत सां अपील करणु चाहींदसि त जेको सो शांति जो जेको सरकारी ख़र्च ते के प्राइवेट हॉस्पिटल लियाकत थी वई, ॿियूं जे खोड़ सारी हॉस्पिटल्स आहिनि हुन में न्याणी खे रेफर कयो वञे. छो त अॼु हाणे जेको डॉक्टर कंडीशन ॿुधाई आहे उन हवाले सां जेतिरो जल्दी थी सघे उनखे हिन हॉस्पिटल में कढी ॿिए हॉस्पिटल में एडमिट कराइजे. आम इहो चांती त मुंहिंजी धीअ जी सुठे मां सुठो इलाजु हिते बि इलाजु सुठो थी वये. मगर डॉक्टर कोशिशि करे मगर अखियूं नथी खोले, न ॻाल्हाए थी न जिस्म हिलाए थी, बसि ईअं कोमा में पई. ऐं बर्दाश्त नथी करे सघां. असां हुकूमत खे इहो चाहियूं था त असांजी भेण खे सही करे ॾींदो. भेण असांजी बिल्कुलु असांखे सच करे ॾींदो पोइ जीअं खपे तीअं. इन ट्रामा में बि 8-9 ॾींहं थी विया आहिनि मगर डॉक्टर बगिया कचो बको आसरो ॾींहुं पिया. देखिए, सबसे पहले तो जो शांति वाला केस है उसमें तो मैं यही कहूँगी कि जो एक खूबसूरत फूल सी बच्ची, यानी कि जब शादी करके वो जब जा रही थी तो वो मुस्तकबिल के बहुत सारे ख्वाब लेके जा रही थी. उसको ये नहीं पता था कि वो एक दरिंदे के हाथ लग गई हैं. हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं और जबीन आपने भी देखे होंगे. हमने कभी भी किसी केस में ये नहीं देखा कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ये कर सकता है. हमने बहुत सारे केसेस देखे, रेप केसेस हो जाते हैं, उसमें कंडीशन ये होती है तो हम मुजरिम तक जाते हैं. लेकिन इस दफ़ा ये है कि मुजरिम घर के अंदर ही मौजूद था. सबसे पहले अपना ही शौहर, और सबसे पहले हमने इसके शौहर को जो है वो बगदादी थाने से रब्ता करके SHO ने उसको जो है वो गिरफ़्तार किया. गिरफ़्तार करके फ़ौरी हमने FIR जो है वो करवा दी है. और बच्ची की कंडीशन ऐसी है, मैं ख़ुद हॉस्पिटल गई हूँ, डॉक्टरों से मिली हूँ और डिटेल में मैंने इस केस पे उनसे बात की है. और हेल्थ डिपार्टमेंट वाले भी इस केस को देख रहे हैं कि एक यंग बच्ची इसकी ऐसी कंडीशन है, वो ट्रामा में एडमिट है. हमसे जो हो सकता है हम इसके लिए करेंगे. और जो इसके हस्बैंड हैं उनकी पेशी 3 दिन पहले गालबन थी, तो हमने जब अपने वकील से बात की, हमने कहा आप सख्ती से जाके बात करें. अभी तक वो बच्ची जो है वो कोमे में है, ये कैसे बाहर जा सकता है या कैसे इसको आप रिलैक्स कर सकते हैं. मज़ीद उसके रिमांड को बढ़ा दिया गया है और हम चाहेंगे जो मुजरिम है उसको सख्त से सख्त सज़ा. घर वारनि जी अपील आहे त हुकूमत सिंध जेको आहे सुठे में सुठे अस्पताल में इन खे प्राइवेट जेकी आहे ट्रीटमेंट कराइनि ताकि इहा छोकिरी वरी पंहिंजी ज़िंदगी शुरू करे सघे. कैमरामैन हैदर सां गॾु सरवत जबीन, धरती TV, कराची.